جواہر رمضان جواہر رمضان جواہر رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وسلم عليك يا حبيب الله ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار
شہ عالی وقار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ
گنبد کی بہار ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ نظر یا گنج شکر منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن تیری دید کو اپنی عید کہے تیری دید کو اپنی عید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے دیتے ہیں سزا دیتے ہیں سزا دیتے ہیں سزا خواجہ کلیئر دیتے ہیں سزا صابر کلیئر آباد رہے تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا پاک پتن اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن سے گرے کی رنگت اج میری ہے نور کے تارے کی جویری ہے نور کے تارے کی جویری مخدوم نظام پڑھے مل کر مخدوم نظام پڑھے مل کر آباد رہے تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا پاک پتن السلام علیکم۔ عالمی مرکز مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن جواہر رمضان میں، اور الحمدللہ ہمارے درمیان اس وقت یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم میاں حضور کے ملفوظات سے جو ہے وہ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ میری میاں حضور سے گزارش ہے کہ آج کا جو ہم پروگرام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ میاں حضور بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاندان چشت کے ایک بڑے جلیل القدر بزرگ ہوئے ہیں۔ بعض روایت کے مطابق آپ فاروقی ہیں اور بعض روایت کے مطابق آپ کی والدہ فاروقی ہیں، آپ سادات ہیں۔ آپ وہ بزرگ ہیں کہ جن سے خاندان چشت کو نئی ضیاء ملی اور آپ نے خاندان چشت میں نئی روح پھونک دی۔ آپ کے بڑے جلیل القدر خلفاء ہوئے ہیں اور آپ نے سلسلہ چشتیہ کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ حضرت شیخ قطب جمال الدین ہاسفی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلفاء میں ہیں۔
حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیار رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلفاء میں سے ہیں۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلفاء میں سے ہیں۔ آپ کے خلفاؤں کی تعداد ایک بڑی کثیر بتائی جاتی ہے۔ بعض روایت کے مطابق سیر الاقطاب صاحب سیر الاقطاب لکھتے ہیں کہ آپ کے خلفاؤں کی تعداد کم و بیش 36,000 ہے، اور انہوں نے پوری دنیا میں ان کو پھیلایا، اور وہ جگہ جگہ گئے اور انہوں نے ترویج اسلام کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے بڑے کام کیے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بہت سادہ طبیعت بزرگ تھے، اور آپ نے اپنی زندگی کو بہت فقیرانہ طور پر گزارا۔ آپ ہی کے ہم اثر حضرت سلطان حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں، جو آپ کے ہم اثر ہی ہیں۔ وہ بڑے صاحب ثروت تھے، اور یہ بہت اس زمانے میں فقیر طبیعت رکھتے تھے، اور مجاہدات آپ نے بڑے سخت کیے۔ بعض روایت کے مطابق یہ ہے کہ آپ نے 36 سال تک جنگلوں میں گھومے ہیں۔ ابتدا میں آپ نے اپنا جو ظاہری تعلیم مکمل کر لی، تو آپ کو شوق ہوا پھر ریاضت کرنے کا، تو آپ نے ریاضت میں لگ گئے۔ آپ ایک عرصے تک آپ ایک بزرگ تھے دیوان تاج الدین برہنہ، ان کی صحبت بھی اختیار کری، وہیں سے یہ لوگ دیوان کہلاتے ہیں۔ وہ مطاریہ خاندان کے تھے، شیخ جمال الدین جانمہ جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے تھے وہ۔ تو آپ نے 36 سال تک جنگلوں میں ریاضت کری، بے پناہ ریاضت کری آپ نے۔ یہ تو پھر اس طرح سے تو آپ کا تعلق سلسلہ مداری سے بھی ہو۔ مداریہ سے بھی ہے۔ ٹھیک۔ پھر آپ جو ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے دہلی۔ اچھا، آپ اپنے طالب علمی کے دور میں ہی آپ سے مرید ہو گئے تھے؟ اچھا اچھا۔ ہاں۔ اس کے بعد آپ نے ریاضتیں کریں، اور پھر جب ریاضتیں مکمل ہوئیں تو آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر آپ نے بھی آپ کو خاصی ریاضتیں کرائیں۔ صلاۃ معکوس آپ سے منقول ہے کہ جو کنویں میں الٹا لٹک کے نماز پڑھی جاتی ہے، وہ آپ سے ہی منقول ہے۔ آپ کو عبادات اور ریاضت کے معاملے میں زہد الانبیاء کہا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ آپ نے ایسی اپنی زندگی گزاری اللہ اور ایسی ریاضتیں کری۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے بڑی ریاضتیں کرائیں۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی تشریف لائے اجمیر سے، تو آپ اس زمانے میں چلے میں بیٹھے ہوئے تھے اربین میں اور معتکف۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا کہ اپنے سارے مریدوں کو بلاؤ ہمارے سامنے، ہم دیکھیں تم نے کیا کرا ہے۔ اللہ۔ تو آپ نے اپنے تمام مریدوں کو اکٹھا کر لیا، جو وہاں تھے ان کو دیکھا آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کہا اور کوئی؟ آپ نے فرمایا حضرت یہ تو سارے آ گئے مگر ایک ہے مسعود، شیخ مسعود، لیکن وہ اپنی اربین میں ہے، چلے میں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ جب آپ نے ان کو بلایا تو آپ نے ان کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ اے قطب الدین، یہ تو نے ایک شہباز پکڑا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کو جلد سے جلد نعمت سے نواز دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت وہ نعمت جو آپ مجھ سے فرما رہے ہیں آپ خود عطا کر دیں۔ سبحان اللہ۔
تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آپ کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی طرف سے خلیفہ مقرر کیا سبحان اللہ اور ان کا سبحان جانشین، اور پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ جو ہیں پنجاب کی طرف ہجرت کریں، تو آپ پنجاب کی طرف آئے۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو فرمایا تھا کہ پنجاب میں اجودن کے اجودن جاؤ، وجوداً جو اجودن جو آج پاک پتن کہلاتا ہے، یہ جوگیوں کا گڑھ تھا، صحیح اور یہاں تقریباً آبادی جو تھی وہ ہندو تھی، صحیح جوگیوں سے بڑے متاثر تھے وہ لوگ۔ صحیح تو آپ کو یہاں بھیجا گیا کہ آپ اجودن جاؤ، آپ اجودن آئے، اور پھر یہاں آن کے آپ نے اسلام کی ترویج کری، آپ سے بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوا یہاں پہ، اور پھر یہیں پر حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ چھوڑ کر گئیں ان کے پاس۔ ان کی والدہ جو ہیں حضرت مخدوم علاء الدین کی آپ کی سگی بہن تھیں، بابا فرید تو آپ کی تربیت میں چھوڑ کر گئی ہیں آپ کو۔ حضرت مخدوم علاء الدین جو ہیں یہ حضرت سرکار غوث پاک کے پرپوتے ہیں، سبحان اللہ ان کے والد صحیح شاہ عبد الرحیم۔ شابد الرحیم تو یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حسنی سادات ہیں خواجہ حضرت علاء الدین مخدوم علاء الدین احمد صابر کلیری۔ یہ بابا فرید کا اجودن میں یعنی کہ پہلا دور ہے، ٹھیک ہے اور یہیں پہ حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ اور جمال الدین قطب ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے اقتباس علم کیا، سبحان اللہ فیض ہوا، اور آپ نے یہیں سے پھر حضرت کو کلیر بھیج دیا مخدوم علاء الدین کو، اور حضرت جمال الدین کو ہانسی بھیج دیا۔ پھر یہیں پر آپ کی ملاقات حضرت نظام الدین محبوب الہی سے ہوئی ہے۔ صحیح صحیح حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ دہلی میں رہتے تھے، ٹھیک اور جب انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کری تو آپ چاہتے تھے کہ میں دہلی کا قاضی بن جاؤں۔ صحیح اٹ سیلف خواہش تھی ہاں، تو آپ اس کے لیے کورس کر رہے تھے، صحیح تو آپ کے بالکل پڑوس میں آپ کے چھوٹے بھائی رہتے تھے حضرت نجیب الدین، حضرت بابا فرید کے۔ اچھا تو انہوں نے پوچھا کہ بابا تم اتنی کتابیں لے کے جاتے ہو روز کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں قاضی بننا چاہتا ہوں، تو میں قاضی کا کورس کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں، تم قاضی نہیں کچھ اور بنو گے۔ سبحان اللہ کیا بات تو انہوں نے کہا قاضی نہیں بنوں گا تو میں کیا بنوں گا، میری تو خواہش ہی ہے کہ میں قاضی بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم قاضی نہیں بنو گے۔ پھر آپ نے آپ کو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا، اور بتایا جب آپ کو تو آپ کو ایک لگن لگ گئی کہ میں ان سے ملاقات کروں ایک بار۔ بار تو آپ نے آپ سے فرمایا کہ بھئی آپ میری ان سے ملاقات کرا سکتے ہیں؟ آپ نے بولا ہاں کرا دیں گے۔ کہا مجھے لے کے چلو پھر۔ تو پھر بابا فرید کے پاس یہ لے کر آئے ہیں۔ یہ بابا فرید کا آخری دور ہے۔ اچھا میں کچھ حضرات جو ہیں ہمارے سلسلے سے بھی اور جو پاکستان میں رہتے ہیں بالخصوص ان کو تو یہ شرف حاصل ہے کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار میں حاضری کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہمارے سلسلے پہ جو آپ کا خاص فیض ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کچھ احباب جو آپ سے محبت کرنے والے مرید ہیں خلیفہ ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں حاضری دیں، کیونکہ ہمارے سلسلے کو زیادہ فیوز اور برکات اور نعمتیں وہیں سے حاصل ہیں۔ تو یہ سوال بالکل، صاحب کیا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے سلسلے میں بھی سرخیل ہیں، سر ٹھیک ہے اور ان سے بڑی فیضہ برکات ہیں۔ ہمارا سلسلہ حضرت بابا فرید سے ایک ہی واسطے سے ہے، سبحان اللہ یعنی کہ ہمارا سلسلہ جن سے چلا ہے حضرت شیخ نجم الدین قلندر قلندر رحمۃ اللہ بے تعالی شک علیہ سے، اور حضرت نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ایک عرصے تک بابا نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں رہے ہیں، اور ان سے خلافت اور اجازت ہوئی ہے انہیں۔
صحیح. حضرت بابا نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ اے نجم الدین، ہم نے تمہیں چشتیہ نظامیہ سلسلے کے تو اسباق دے دیے اور چشتیہ سلسلہ تمہارا مکمل کر دیا، مگر تمہارا جو حصہ ہے وہ قلندری سلسلے میں بھی ہے، صحیح. تو تم روم چلے جاؤ، ٹھیک ہے. وہاں پیر خضر رومی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، صحیح ہے. تو تمہاری ولایت کا کشود ہو جائے گا، صحیح ہے. یہ وہیں ہوگا۔ سبحان اللہ. تو آپ وہاں چلے گئے، پھر آپ خضر رومی سے بیعت ہوئے۔ تو ہمارا ایک واسطے سے ایسے ہی سلسلہ ہے کہ نجم الدین قلندر، ان سے نظام الدین محبوب الہی، ان سے بابا فرید۔ سبحان اللہ. میاں اکتساب فیض کے لیے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے آپ سے، اگر ہم آپ کے مزار پہ حاضری دیں، یہیں سے کوئی بابا سلسلہ کر؟ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ سے اکتساب کا طریقہ یہ ہے کہ جو صوفیہ سلاسل میں یعنی کہ رائج ہے، آپ کے 5 نام ہیں۔ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. شیخ فرید، بابا فرید، حاجی فرید، حاجی فرید، قطب فرید. قطب فرید، یہ آپ کے 5 نام ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو شخص ان 5 ناموں کو اے ہے. ضرب کے ساتھ 5 بار پڑھے گا تو اس کو فیض ہوگا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سلسلے کا، ضرب کے ساتھ. ضرب کے ساتھ۔ اور 2 رکعت نماز روزانہ نفل پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں۔ سبحان اللہ. تو بعض بزرگوں نے 5 مرتبہ بھی فرمایا ہے، بعض بزرگوں نے 25 مرتبہ بھی فرمایا ہے، اور ایک ضرب اور فرمائیے، حق فرید بابا فرید، لگتی ہے نا اکثر جی محفلوں جی. میں حق لگاتے ہیں فرید حق بابا فرید فرید. بابا فرید۔ تو وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ روزانہ 25 مرتبہ یہ ضرب لگائے تو اس کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی روح سے اختصاب فیض ہو جاتا ہے روح۔ تو یہ بہت ایک مجرب طریقہ ہے آپ کا۔ اور آپ کے دشمن بہت ہیں، صحیح. مخالفین آپ کے بہت رہے ہیں، آپ پہ جادو کر دیا تھا، صحیح. اور آپ پہ جادو ایسا ہوا کہ آپ بالکل صاحب فراش ہو گئے۔ اللہ. یہ دور حضرت نظام الدین محبوب الہی کا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں اس وقت۔ صحیح. تو جب آپ نے یہ دیکھا کہ میری طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے اور اب بہتری کا کوئی طبیعت میں سدھار نہیں آ رہا، تو آپ نے حضرت نظام الدین محبوب الہی سے فرمایا کہ نظام الدین، اب میرا وقت کتنا بچا ہے، تم ایک کام کرو۔ کہا کیا حضور؟ کہا میرے سرانے بیٹھ کے سورہ مزمل شریف پڑھو۔ اللہ. صحیح. آپ نے فرمایا اچھا۔ تو آپ سورہ مزمل شریف پڑھتے رہے۔ آپ نے فرمایا جب تک میں تمہیں منع نہ کروں، روکوں نہ، جب تک پڑھتے رہنا۔ آپ رات بھر آپ کے سرانے بیٹھ کے سورہ مزمل شریف اتنی آواز میں پڑھتے رہے کہ آپ سنتے رہے، اور وہ سنتے سنتے آپ سو گئے۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے فرمایا اے نظام الدین، بابا نظام الدین؟ بولے ہاں۔ جی حضور۔ بولے پڑھ رہے ہو؟ بولے ہاں۔ اللہ. بولے دیکھو میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا حضور کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ 2 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ. تو ایک بزرگ نے ایک بزرگ سے کہا کہ فرید الدین کو کیا ہو گیا؟ یہ بہت شدید بیمار ہو گئے اور اس کی وجہ سے ان کے معمولات میں بھی فرق آ رہا ہے۔ تو ان کو کیا ہوا ایسا؟ ان کو کیا بیماری ایسی ہے اور اس سے شفا کیسے ہوگی؟ صحیح. تو جو دوسرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، یہ بیمار نہیں ہے، ان کو کوئی بیماری نہیں ہوئی ہے، ان پہ جادو ہوا ہے، اللہ. اور جادوگر شہاب الدین کے بیٹے نے ان پر جادو کیا ہے، اور وہ صحیح. شہاب الدین جادوگر کی قبر میں دفن ہے پتلا۔ آپ نے فرمایا میں نے ایسا دیکھا ہے۔ آپ نے نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اپنے اور قبرستان پہنچ گئے۔ تو آپ جانتے نہیں تھے شہاب الدین کی قبر کون سی ہے۔
تو وہاں کے کچھ علاقے کے لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے. آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ شہاب الدین کی قبر کا ہے. انہوں نے کہا چلو ہم بتاتے ہیں. وہ لے گئے وہاں پہ. انہوں نے قبر دکھائی، اور قبر دکھانے کے بعد جب آپ نے اس کی کھدائی کروائی تو وہاں سے پتلے نکلا، کچھ آپ کا سامان نکلا، اور وہ سب اٹھایا آپ حضرت بابا فرید کی خدمت میں لائے. تو بابا فرید نے دیکھا. آپ نے فرمایا کہ اس میں جتنی سوئیاں پتلے میں لگی ہیں سورہ مزمل شریف، سورہ فلق ناس پڑھتے جاؤ اور یہ نکالتے جاؤ. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے وہ پڑھ کے نکالنی ساری، اور جا کے اس کو دریا برد کر دیا. آپ ٹھیک ہو گئے، صحت مند ہو گئے. سبحان اللہ، پھر آپ نے جو ہے آپ کو فرمایا کہ نظام الدین اب تم جو ہے دہلی چلے جاؤ. ہم نے آپ کو دہلی کی ولایت عطا کی ہے. سبحان اللہ، حق کی طرف سے ہمیں یہ اشارہ ہے سبحان کہ اللہ، آپ کو دہلی بھیجا جائے اور دہلی آپ کو دے دی جائے. سبحان اللہ، تو آپ کا جو خلافت نامہ تھا اس سے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ جا کے ہانسی جاتے ہوئے قطب جمال ہاشمی سے مل لینا، ان سے تصدیق کرا لینا اس پر. صحیح، تو جب آپ وہاں پہنچے ان کے پاس تو ان کو سارا ماجرا بیان کیا. تو انہوں نے کہا لاؤ میں دستخط کر دوں. تو انہوں نے کہا حضرت کوئی اتنی جلدی نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے. آج اس لیے میں جلدی کر رہا ہوں کہ بابا فرید نے ہیرا جو ہے وہ جوہری کے حوالے کیا ہے. اللہ، تو اب تم جتنی جلدی ہو سکے دہلی پہنچ جاؤ. پھر حضرت بابا فرید بن مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ تقریباً 6 ماہ رہے ہیں. صحیح، پھر آپ دہلی چلے گئے. آپ کے جانے کے 1 یا 2 1.5 مہینے بعد آپ کا وصال ہو گیا. لیکن چشتیہ سلسلہ جتنا پھیلا ہے وہ ان 2 بزرگوں سے پھیلا ہے. ایک حضرت مخدوم علاؤدین صابر کلیئر، صابر کلیری، اور ایک نظام الدین محبوب الہی. چشتیہ خاندان میں اس وقت سب سے بڑی شاخیں یہی 2 ہیں جن سے پورے بلاد ہند میں، عرب میں یہ سلسلہ پھیلا. میں یہ حضور انہی کے ایک سوال یہ ہے کہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات منسوب ہے کہ آپ کو 3 چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوئی: جمال، جلال اور کمال، اور وہ آپ نے اپنے 3 خلفاؤں میں تقسیم کر دی. تو اس کے پیچھے آپ کی کوئی حکمت تھی یا پھر آپ کی ان 3 خلفاؤں سے زیادہ محبت تھی؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے نے کسی نے سوال کیا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جو ہیں وہ اتنے صاحب ثروت ہیں صحیح، بزرگی میں، سبحان اللہ، اتنے بزرگ بھی ہیں، اتنے صاحب ثروت بھی ہیں. آپ کے صرف گھر کے کام کاج کے لیے 300 نوکر ہوتے تھے. بہت دن زکریہ، زکریا سبحان اللہ، ملتانی کے بڑے صاحب ثروت تھے آپ. تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے ان سے زیادہ ملا تھا. اللہ نے مجھے جلال دیا تھا، اللہ نے مجھے جمال دیا تھا، اللہ نے مجھے شان و شوکت دی تھی، لیکن میں نے تینوں تقسیم کر دی. تو آپ نے سے پوچھا کہ حضرت آپ نے کہاں تقسیم کر دی؟ سبحان اللہ، تو آپ نے فرمایا میں نے جلال مخدوم علاؤالدین کو دے دیا. سبحان اللہ، اور اولیاء اللہ میں آپ کا جلال سب سے زیادہ مشہور ہے. خدوم علاؤدین صابر کلیئر، فرمایا کہ میں نے اپنا جمال جمال الدین قطب ہانسی کو دے دیا. اللہ، آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، ورنہ لوگ بیہوش ہو جاتے تھے دیکھ کے آپ کو. سبحان اللہ، اتنی جلال و وہ تھا آپ کے چہرے پہ بزرگی. اور میں نے اپنا شان و شوکت نظام الدین کو دے دی. ان کی شان و شوکت کا یہ عالم تھا کہ روزانہ ان کے کھانے میں، یعنی کہ جو ان کا کھانا چلتا تھا اس میں 70 کلو نمک لگتا تھا. اللہ. سبحان اللہ، کتنا کھانا پکتا ہوگا؟ خواجہ نظام الدین، محبوب الہی. سبحان بعض اللہ، روایت میں تو 1 مہینے میں 70 من نمک خرچ ہوتا تھا.
اللہ، کھانا پتہ نہیں کتنا ٹن کے کھانا حساب سے بنتا ہوگا کتنا پھر تو۔ بنتا تھا ان کے. حضرت مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نظام الدین محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ سونے اور چاندی کی زنجیروں سے ان کے جانور بندھے ہوئے تھے اور میخیں ٹھکی ہوئی تھی سونے اور چاندی کی. اللہ اکبر، اتنے آپ سبحان اللہ۔ شان و شوکت کے مالک تھے. بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب عظمت بزرگ گزرے ہیں، اور چشتیہ خاندان میں ایک نئی جان اور نئی روح پھونکی تھی آپ نے، جو آج بھی چل رہی ہے اور قیامت تک آپ کا سلسلہ جاری اور ساری رہنے والا. میاں آپ کی ریاضت زیادہ سورہ مزمل پر تھی؟ جی، سورہ اخلاص اور سورہ مزمل سورہ حضرت بابا اخلاص، فرید کے یہاں یہ زیادہ پڑھا جاتا ہے. صحیح، ایک مریض کا سوال ہے کہ اور نظام الدین محبوب الہی کو آپ نے یہی تلقین فرمائی یہی تھی. دل کی بات۔ ایک مریض کا سوال ہے کہ وہ خواب کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں کہ اکثر جو ہے ان کے یا ان کے بہن بھائیوں کو ایک خواب دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کے جو آبا و اجداد ہیں، والدین ہیں، وہ اکثر جو ہے نا زخمی حالت میں جو ہے وہ نظر آتے ہیں. تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اصل میں والدین کا اس حالت میں دیکھنا جو ہے اولاد کے لیے جو ہے لمحہ فکریہ ہے، اور وہ اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو سدھاریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے استغفار اور ایصال و ثواب کریں، اور جتنی کثرت سے کر سکتے ہیں کریں. یعنی خواب میں والدین کو زخمی حالت میں دیکھنا اگر وہ مرحوم ہے مرحوم ہیں تو اس تو اس حالت میں دیکھنا، یعنی کہ اولاد کی کچھ نافرمانیاں ہیں یا اولاد کے کچھ صحیح صحیح، اس قسم کے معاملات ہیں کہ جس سے ان کی روح کو تکلیف ہے، لہذا ان کے لیے استغفار بھی کرے، اور کثرت سے اپنے آپ کو بھی سدھارے، اور کثرت سے ان کے لیے جو ہے وہ ایصال و ثواب کا سلسلہ کرے. ایک بھائی کا سوال ہے کہ حرف تہجی کی کوئی معنی ہوتے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں ہوتے تو اس میں روحانیت کیسے ہے؟ عرف تہجی کے معنی کیوں نہیں ہوتے؟ کوئی جو چیز بیس ہے پورے کلام کی، ہم، وہ بے اس کے معنی معنی کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ بے بے معنی معنی کیسے نہیں ہو ہو جائے سکتا۔ گی؟ حرف تہجی جو ہے الف با تا سا، یہ جو بھی حرف ہیں، سارا کلام ٹوٹل دنیا میں اسی سے مرکب ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، اور تمام صحیفے اور تمام کتابیں آسمانی جو ہیں وہ انہی حرفوں سے مرکب ہے. تو صوفیہ کے نزدیک اصل میں بات یہ ہے کہ صوفیہ کے نزدیک صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں الف با تا سا جیم، یہ علامتیں ہیں تجلیات کی، صحیح، یہ اللہ کے علم کی تجلیوں کی علامتیں ہیں، اور یہ حرفوں کی شکل میں یہ علامت تجلیوں کو لباس حرفوں کا پہنایا گیا ہے. سبحان اللہ. تو اب ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی یا ان کی کوئی معنی نہیں ہوں گے؟ ہر حرف بڑے معنی رکھتا ہے اپنے اندر، سارا کلام اس پہ منحصر ہے. ایک سوال اور ہے کہ ناف کا بہت مسئلہ رہتا ہے، یہ طبی سوال ہے. تھوڑا وزن اٹھانا یا جھٹکے سے کسی چیز کو اٹھائیں تو ناف چلے جاتی ہے، تو اس کا کوئی نسخہ یا کوئی عمل کوئی ایسا بتا دیں؟ اس کا نسخہ تو یہ ہے کہ نک چکنی اور سونٹ دونوں چیزوں کو برابر وزن لیا جائے، اور دونوں کو برابر وزن گڑ لے لیا جائے. ان کا پاؤڈر الگ کر کے دونوں کو ملا کے گڑ ڈال کے خوب کوٹ کے گولیاں بنا لیں چنے کے برابر، اور ایک ایک گولی صبح شام لیتے رہے، ناف پھٹنے کی جو ہے وہ عادت ختم ہو جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ناف میں روزانہ تیل ڈالیں، اور اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ ناف پہ انگلی رکھ کے جو ہے سورہ فیل پڑھی جائے 7 بار صبح شام، تو ناف اپنی جگہ آ جاتی ہے اور پھر ہٹنا بند ہو جاتی ہے. ایک بھائی کا سوال اور ہے کہ کئی سالوں سے کھانسی کا مسئلہ وقتی طور پر صحیح ہوتی ہے، پھر ہو جاتی ہے، زیادہ کھانسی کی وجہ سے پسلیوں اور سینوں میں درد رہنے لگا ہے سینے میں. اگر زیادہ کھانسی ہے، اور کھانسی کا مسئلہ یہ ہے کہ کھانسی خشک ہے یا تر ہے. اگر خشک کھانسی ہے تو اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ دارچینی، تج کلمی اور کاکڑا سینگی،
یہ 3 بوٹیاں ہیں، ان کا بالکل باریک پاؤڈر کر کے کپڑے کر لیں، اور کپڑے کر کے اس کو شہد میں ملا کے رکھ لیں اور اس کو صبح شام چاٹیں تو انشاءاللہ کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ یہ خشک کھانسی، تر کھانسی کے لیے۔ اور اگر خشک کھانسی ہے تو انہی چیزوں کے اندر جو ہے نا تھوڑا سا بادام کا تیل ڈال دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ خشک کھانسی بھی دور ہو جائے گی۔ اور اگر صرف خشک کھانسی ہوتی ہے، بعض اوقات بعض لوگوں کو بہت شدید خشک کھانسی ہو جاتی ہے اور وہ جاتی نہیں کسی ترکیب سے، تو اس کے لیے بہترین ٹوٹکا یہ ہے کہ ناریل کا تیل لے لیا جائے اصلی، صحیح، اور 1 چمچی صبح نہار منہ اور 1 چمچی رات کو سوتے وقت 3 سے 4 دن پی لیں، خشک کھانسی بالکل ختم ہو جائے گی۔ میں حضور ایک سوال اور ہے کہ نوجوان لڑکوں میں آج کل ہائی بلڈ پریشر اور دل کے امراض بہت زیادہ پیدا ہونے، اس کا کوئی طبی علاج بتا دیں۔ اصل میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علاج سے زیادہ پرہیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ مرض پھوٹ رہے ہیں اور یہ مرض بہت زیادہ عام ہو رہے ہیں، جس میں بلڈ پریشر ہے، ہارٹ ہے، شوگر ہے، ان چیزوں کو روکنے کے لیے سب سے پہلی بات نوجوانوں میں بے اعتدالی ختم کرنی چاہیے، اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا چاہیے۔ 3 باتوں کا خیال کریں، ایک یہ کہ فاسٹ فوڈ سے بالکل دور ہو جائیں، دوسرے بازار کے کھانوں سے دور ہو جائیں، اور تیسرے یہ کہ رات کو جاگنا چھوڑ دیں۔ رات کو جاگنا چھوڑ، تینوں کام تو کمپلسری ہے زندگی میں۔ ہاں، یہ 3 اگر کام نہیں ہوں گے نا تو کوئی علاج کارگر نہیں ہوگا، کچھ صحیح، فائدہ نہیں علاج کا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ 100 علاجوں سے ایک پرہیز بہتر ہوتا ہے۔ 100 علاج نہ کرے آدمی، ایک پرہیز کر لے، مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جتنی بھی مرض ہیں یہ پرہیز کے مرض ہیں، علاج کے کم، پرہیز کے زیادہ۔ لائف اسٹائل صحیح لائف کرنے کی اسٹائل ضرورت چینج کرنا ہے۔ اب رہ گئی بات یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں پیدا، تو اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ سونف، زیرہ، اجوائن، میتھی دانہ، کلونجی اور گوکھرو، یہ سب چیزیں برابر وزن لے کر اپنا کوٹ چھان کے پیس کے رکھ لیں، اور اس میں تھوڑا سا نوشادر ملا دیں، اور اس کو روزانہ آدھی چمچی صبح شام لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مرض سے جان چھوٹ جائے گی۔ ایک سوال اور لیتے ہیں پھر لائیو سوال لیں گے کہ شوگر کا جو مرض ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، پیدا ہوئے بچوں کو بھی ہو رہی ہے، جوانوں کو بھی ہو رہی ہے، بوڑھوں کو بھی ہو رہی ہے، تو اس کی روک تھام کے لیے کوئی طریقہ یا اور اس سے جو ہے وہ اس کا کوئی طبی ٹوٹکا یا نسخہ کوئی؟ وہی لائف اسٹائل ہی تبدیل کرنا ہے۔ لائف اسٹائل ادھر۔ اصل میں اس میں لائف اسٹائل ہی ہمارے خراب ہیں، جس کی وجہ سے سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری زندگی سے جب تک فائن چیزیں نہیں جائیں گی، نہیں نکلیں گی، جب تک ہم ان مرضوں سے نجات نہیں پا سکتے۔ پہلی یہ بات تو یہ، صحیح سے سب سے پہلی بات یہ ہے۔ صحیح، دوسری بات، اس کے ساتھ ساتھ ہماری ورکنگ، یعنی کہ ہم ہارڈ محنت نہیں کرتے۔ جب تک محنت نہیں کریں گے جب تک بھی ان مرضوں سے نجات نہیں پائیں گے۔ صحیح، دوسری بات یہ کہ نہ ہماری کوئی واکنگ ہے اور نہ کوئی ہماری ورزش، یہ ہم نے زندگی سے اپنے نکالی دی ہے، صحیح، تو بھی اس کی وجہ سے بھی بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، یہ بچوں کو جو ہے موریثی ہیں، پھر یہ ماں باپ سے ہو رہی ہیں، ماں باپ کے غلط اسٹائل سے ہو رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے لائف اسٹائل کو غلط رکھا ہوا ہے، تو بچے، پیدا ہونے والے بچے متاثر ہو رہے ہیں اس سے۔ بچہ جو کچھ اخذ کرتا ہے ماں سے کرتا ہے، پیٹ میں بھی۔ پیٹ میں بھی وہاں سے کرتے۔ تو اگر ماں کا لائف اسٹائل غلط ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے بچہ بھی بیمار ہوگا، یہ ایک الگ بات ہے۔ اب رہ گئی بات شوگر کے علاج کی کہ شوگر میں علاج کے لیے کیا کرا جائے، تو 4 جڑی بوٹی ہیں، بہت اچھا ہے اگر اس پہ نسخے پہ عمل کر لیا جائے۔ پنیر ڈوڈا ہے، جامن کی گری ہے، موسلی سیاہ ہے، اور املی کا بیج۔ ان چاروں چیزوں کو ہم وزن لے لیں، املی کو بھون کے اس کا مغز نکال لیں، چھلکا اتار کے،
باقی چاروں چیزوں کو مکس کر لیں اور پیس کے رکھ لیں، اور ایک ایک چمچی چھوٹی والی صبح شام اس میں لیتے رہیں، اور اگر اس میں میتھی دانہ اور کلونجی ملا دیں تو اور یہ نسخہ بہترین ہو جاتا ہے، پھر جو شوگر سے کمیاں ہو جاتی ہیں جسم میں واقع ہو جاتی ہیں ان کو بھی دور کر دیتا ہے، یہ سبحان بہت اچھا نسخہ ہے۔ میاں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اکثر پیٹ میں نا درد ہوتا ہے، بچے اکڑ بڑھ جاتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کچھ لمحات کے لیے ہوتا ہے پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے، تو یہ اس طرح کا مرض بچوں کو 3-4 ہو رہا سال ہے، اس کی وجہ ہے، صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ بازار کے چپس ہیں، اچھا یہ اچھا، پاپڑ ہیں، جو تلے ہوئے پاپڑ، پاپڑ کھاتے ہیں نا ہمارے جی جی بچے، جی آن کے جی لا کے جی، لیس پاپڑ، یہ پاپڑ وہ پاپڑ، اور بازار کے چپس، اور اس پہ وہ کیچپ، اور اس پہ وہ مسالہ، صحیح، یہ ساری بیماریوں کی جڑیں ہیں، یہ گردے فیل کر رہے ہیں، یہ جگر فیل کر رہے ہیں، یہ آنتوں میں مرض پیدا کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا اس کے علاوہ پھر ہمارے ہاں ایک بچوں میں ایک بڑا سسٹم بنا دیا ہے ماں باپ نے میگی کھانے کا، ہاں ہاں میگی کھلاتے ہیں جی، بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں کہ ہاں، میگی کھائیں گے جی۔ اسکول میں کمپین چلتا ہے میگی بنا کے لے کر آؤ، ہاں، یہ میگی نہیں ہے، یہ بیماری کھا رہی ہے، صحیح یہ بیماری ہے یہ، یعنی کہ یہ چیزیں بچوں کے اندر آنتوں میں کیڑے پیدا کرتے ہیں۔ صحیح، اب یہ جو مرض پیدا ہو جائیں تو ان سے بہترین علاج ہے ہینگ، ہینگ، سہاگا اور سہاگ، کالا نمک، کالا نمک، ہلکا ہلکا دونوں کو بھون لیا جائے، سہاگا اور ہینگ کو، اور کالا نمک اس میں ملا کے پاؤڈر بنا کے بالکل باریک رکھ لیا جائے، ایک چٹکی صحیح ہے۔ بچے کو کھانے کے بعد دیا جائے تو ان مرضوں سے کافی بہتر ہو جاتا ہے، اور یہ درد ورد بھی بہترین ہو میں جو جاتا ہے۔ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں بالخصوص حفظ کے جو طالب علم ہوتے ہیں تو ان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یادداشت کی کمی، نظر کی کمی، کوئی ایسا نسخہ ہونا کہ یادداشت کی کمی بالخصوص اور نظر کی کمی، ان سارے معاملات سے، اور وقتاً فوقتاً سر کا درد، کوئی ایسا ہو کہ بنا کے اس کو ہم رکھ لیں، بنا کے اس کو میں رکھو، بھی استعمال کروں۔ بادام، سبحان اللہ، اخروٹ، صحیح، خربوزے کا مغز، خشخاش، سونف، صحیح، یہ ساری چیزیں ہم وزن، مثال کے طور پر اگر ہم نے یہ 50-50 گرام لی ہیں پانچوں چیزیں، تو اس میں کالی سفید مرچ دکنی، سفید مرچ، صحیح، دکنی، اگر یہ سب 50-50 گرام ہے تو وہ 10 گرام ڈال دیں اس میں، صحیح ہے، اور 10 گرام الائچی چھوٹی، اور ان سارے وزن کے برابر مصری ملا دیں پیس کے، دھاگے والی مصری، یعنی کہ ٹوٹل وزن 2500، 250 نکلا تو 250 مصری، 250 ملا اس میں مصری ملا دیں، پاؤڈر بنا کے رکھ دیں، آدھی آدھی چمچی بچے اور ایک ایک چمچی بڑے استعمال کریں۔ نظر کی کمزوری، دماغ کی کمزوری، حافظے کی کمزوری، اعصاب کی کمزوری، اور جو دماغی کمزوری سے اعصابی کمزوری پیدا ہوتی ہے وہ صحیح، کمزوری، یہ سب کو ٹوٹل دور کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، اسی کے ساتھ ساتھ لائیو سوال لے لیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام مہرین بنت پروین ہے اور مجھے 3 ماہ کی پریگنینسی ہے۔ مجھے ڈاکٹر نے ایک ٹیسٹ بتایا تھا، وہ ٹیسٹ کروایا تو اس میں یہ 75% رسک آیا ہے کہ بچے کو جنیاتی مرض ہونے کی خدشہ ہے۔ ایک ٹیسٹ انہوں نے پھر مجھے اور لکھ کے دیا جس کی 15 دن بعد رپورٹ آئے گی کہ جو ہے نا اس سے پھر 100% پتہ چلے گا کہ یہ بچے کو مرض ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس کو انگلش میں ڈاؤن سنڈروم بچے کہتے ہیں، مرض کہتے ہیں اس کو نا، اس طرح کے بچوں کو۔ تو ڈاکٹر کہہ رہی ہیں کہ جو اس کو نہیں سنبھال پاتے ہیں تو وہ جو ہے نا ابارشن بھی کروا لیتے ہیں، تو میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ ایسا کچھ ہو، تو آپ سے دعا کی عرض ہے کہ میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ مجھے عافیت والی نیک اولاد عطا فرمائے میں حضور، اور کوئی وظیفہ ہو اس کے لیے یا حفیظ یا سلاموں کا وظیفہ 300 مرتبہ روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، اور اسی طریقے سے ہمدرد دواخانے کی معجون آتی ہے، معجون محفظ حمل، اس کا نام یاد رکھیں کہ معجون محفظ حمل، یہ لے لیں، اس کی آدھی آدھی چمچی روزانہ رات کو لیتی رہیں، اور پورے 8-9 مہینے تک لیتی رہیں، انشاءاللہ تعالی بچے میں کوئی جنیاتی بیماری نہیں آئے گی۔ دوسرا سوال۔ ان کی ایک بات سمجھ کہ ڈاکٹر ڈائگنوز کر رہے ہیں کہ جنیاتی مرض ہے نہیں، وہ ٹیسٹوں میں، ٹیسٹوں میں، ٹیسٹوں کی وجہ سے بتا رہے ہیں کہ یہ مرض ہو سکتا ہے بچے میں، ہے نہیں، مقصد ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے اگر یہ محافظ حمل استعمال کریں گی تو یہ ہمارے بزرگوں نے، حکماں نے پہلے سے ساری چیزیں ڈائیگنوز کر کے بنا کے رکھی ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ استعمال کریں تو صحیح ہو جائے گا۔ طب کی طرف جاتے بھی نہیں ہے نا لوگ، وہاں سب کچھ ہے جبکہ موجود۔
میں سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ دسمبر میں میرے والد صاحب انتقال کر گئے تھے، 57 ایئرز ان کی ایج تھی۔ انور خان ان کا نام ہے۔ میں ان کی سب سے پہلی اولاد شاہ نور بنت شگفتہ انڈیا سے یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میں ان سے روحانی رابطہ کیسے قائم کر سکتی ہوں، اور گھر کے فیصلوں میں ان کی مرضی جاننا چاہتی ہوں خواب کے ذریعے۔ تو کیا پڑھوں جس سے روحانی رابطہ قائم ہو جائے؟ کوئی ایسا وظیفہ تعلیم فرما دیں۔ اصل میں پہلی بات تو یہ سمجھ لینے والی بات ہے کہ جو انسان انتقال کر جائے تو اس کا تعلق اس دنیا کے فیصلوں سے اور معاملوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب تو خود ہی فیصلے کرنے چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اگر پھر بھی یہ چاہتی ہیں تو ان کے لیے یہ کام کریں گے سورہ تکاثر اور سورہ والضحیٰ۔ روزانہ رات کو 7 مرتبہ سورہ تکاثر، سورہ والضحیٰ، سورہ علم نشرہ، درود ابراہیم 7 بار پڑھیں، اور رات کو سوتے ہو باوضو سوئیں، اپنے تکیے پہ دم کر کے اور سو جائیں کسی سے بات چیت کیے بغیر۔ کچھ دنوں کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ جس نیت سے کریں گی وہ خواب میں مسئلہ حل ہونے لگے گا۔ انشاءاللہ میوز بیٹھ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے توبہ کی میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے، اپنے تمام گناہوں سے، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا، جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں عہد کرتا ہوں اور میں عہد کرتا اپنی ہوں باقی زندگی اپنی باقی زندگی اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق فرمان کے مطابق گزاروں گا۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول میں نے اللہ۔ آپ کو خاندان عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، نقشبندیہ، ابروالعیہ، جہانگیر میں داخل سلسلہ مرید کیا، آپ نے قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی المدار البدیع الکریم وبارک وسلم وصلو علیہ یا الہ العالمین یا رب العالمین یا رحم الراحمین۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناکانیہ، اموات ناکانیہ، امراض ناکانیہ سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہر طرح کی نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں جو بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، ان کو کشادگی رزق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں جو بچیاں اپنے نصیبوں کو بیٹھی ہوئی ہیں ان کے نصیبوں کو کشادہ فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہم جو ٹوٹی پھوٹی ناقص عبادتیں کرتے ہیں، یا الہ العالمین ان کے نقص کو دور فرما کے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرما، ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رمضان جواہر